ہم اپنا پیسہ خود کھا سکتے تھے، ہم نے اپنا پیسہ دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اب جن کو قرضے کے لیے دیا وہ قرضدار پیسہ کھا گئے، جن کو کاروبار کے لیے دیا وہ نقصان کا شو کر دیا انہوں نے، جو بیچ کے لوگ تھے انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر دیے۔ اب ہم پریشان ہو گئے کہ اب ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، اپنے پیسے کو کس طرح ریکور کریں۔ اگر ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں اپنا پیسہ ریکور کرانے کے لیے تو بظاہر ان کا بھی ایک حصہ ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارا بھی حصہ ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں، اس پاکستان میں، اگر ہم جسٹس کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو پھر وہاں پر تو ایک بہت پیشیاں ہیں۔ وہ تو مطلب سمجھیے کہ آپ کو اگر آج ہم جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے کسی وکیل کو لے کے تو وہ پیسہ تو شاید ہمیں 20 25 30 سال بھی نہ ملے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آقا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہم سے واٹس ایپ پر اور اسکائپ کے اوپر رابطہ فرماتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کرتے ہیں، آپ ہم سے روزانہ اسکائپ کے اوپر ہیلنگ بھی لیتے ہیں، آپ ہم سے وظائف لے کے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، کام ہو جائے تو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، کام نہ ہو تو کمپلین بھی کرتے ہیں، ہم سے آپ محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اس میں دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے مریض ہیں ان کو دیکھ کے پڑھتے رہیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے پیسے کھا لیے ہیں، ادھار لیے واپس نہیں کیے، فون کرتے ہیں تو فون اٹھاتے نہیں ہیں، انویسٹمنٹ کی غرض سے کاروبار میں پیسے لیے، تقاضا کرو تو بڑا سخت قسم کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے تو وعدے کرتے تھے کہ اگلے مہینے لے لینا، پھر کہا اگلے مہینے لے لینا، پھر کہا جی کمیٹی کھلنے والی ہے وہ کمیٹی آپ کے نام کر دیں گے، پھر آ کے حلفیہ قسمیہ قرآن اٹھائے، کہا کہ جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، بے فکر رہیں، 15 دن کا ٹائم دے دیں، مہینے کا ٹائم دے دیں، 2 مہینے کا ٹائم دے دیں، نہیں جی۔ اس کے بعد فون اٹھانا چھوڑ دیا، پھر ہم گھروں پہ گئے تقاضا کرنے کے لیے، شروع میں گھر بھی کے دروازے بھی کھلے، ہمیں چائے بھی پلائی، اس کے بعد پھر فون بھی بند ہو گئے، پھر گھر کے دروازوں پہ تالے بھی لگ گئے۔ اب لاکھوں کروڑوں روپے کی رقم ہے، کچھ لوگ ادھار لے کے بھاگ گئے، کچھ قرض لے کے بھاگ گئے، کچھ انویسٹمنٹ کی گھر سے لے کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اب اگر فون کیا تو تمہارے گھر پہ ہم بدماش بھیج دیں گے، تمہارے بچوں کو کڈنیپ کر لیں گے، تمہارے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ اب مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جی ان کو تو ہم نے قرض دے دیا یا ہم نے ان کے کاروبار میں تو انویسٹمنٹ کر دی، اب جن لوگوں کو بیچ میں ڈالا تھا، جن کے ریفرنس میں تھے یا جو لکھت پڑھت ہم نے سنت اور شریعت کے تحت کی تھی، ان لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ تو بدماش نکل آئے، ہم کیا کریں۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مطلب ہر کوئی چیٹر نہیں ہوتا، ہر کوئی کرپٹ نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جی کاروبار میں لگایا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سر جی مکان میں لگایا تھا، مکان کے پیپر 2 نمبر نکل آئے، کنسٹرکٹر میں لگایا تھا، فلانی ڈپارٹمنٹ نے آ کے یہ کر دیا، کاروبار میں کسی نے نقصان شو کر دیا۔ اب ہمارے اوپر وہ وقت ہے کہ ہمارے گھر میں بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں تو ان کی شادی نہیں کر سکتے، ہمارے تو کیپٹل چلا گیا، ہماری تو اوریجنل انویسٹمنٹ چلی گئی، انویسٹمنٹ ہماری جو تھی ہم وہ بیچ کے یا ان انویسٹمنٹ سے یا اس کیپٹل سے اپنے بچوں کی شادیاں کر سکتے تھے، بہنوں کی شادیاں کر سکتے تھے، ہم اپنا پیسہ خود کھا سکتے تھے، ہم نے اپنا پیسہ دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اب جن کو قرضے کے لیے دیا وہ قرضدار پیسہ کھا گئے، جن کو کاروبار کے لیے دیا وہ نقصان کا شو کر دیا انہوں نے، جو بیچ کے لوگ تھے انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر دیے۔ اب ہم پریشان ہو گئے کہ اب ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، اپنے پیسے کو کس طرح ریکور کریں۔ اگر ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں اپنا پیسہ ریکور کرانے کے لیے تو بظاہر ان کا بھی ایک حصہ ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارا بھی حصہ ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں، اس پاکستان میں، اگر ہم جسٹس کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو پھر وہاں پر تو ایک بہت پیشیاں ہیں۔ وہ تو مطلب سمجھیے کہ آپ کو اگر آج ہم جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے کسی وکیل کو لے کے تو وہ پیسہ تو شاید ہمیں 20 25 30 سال بھی نہ ملے، وہ پیسہ تو پھر ہمارا گیا رول۔ اس صورتحال کے اندر ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور صبر کرنے والے لوگ بہت قلیل ہیں۔ اور جس کو آپ نے پیسہ دیا ہے نا، اگر اللہ آپ کو وہاں سے آپ کا پیسہ نہیں دے گا نا، آپ کو اللہ کہیں اور سے بہت پیسہ دے دے گا۔ جس کنویں میں آپ کا پیسہ گر گیا نا، اس کنویں کے اندر سے پیسہ مت نکالیں، اگلے بہت سارے کنویں اللہ کہیں سے بھی دے دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا، اگر آپ نے کسی کے پاس انویسٹمنٹ کیا اور وہ لٹرلی پھنس گیا، تو آپ یقین کیجئے گا کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ رعایت والا معاملہ کیا تو آپ کو روزانہ اتنا ہی پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے ادھار دیے اور اس کو میں نے رعایت دے دی، وہ بیچارہ پھنس گیا یا آگے
نقصان میں آ گیا یا وہ نہیں بتا 1 لاکھ روپے روزانہ مجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور اگر وہ میرا پیسہ کھا گیا تو اس نے اپنی آخرت خراب کر لی، اس نے اپنی قبر خراب کر لی، میرا کچھ خراب نہیں کیا، مجھے یہ پھر مل جائیں گے، مجھے اللہ کسی اور راستے سے دے دے گا۔ تو سب سے پہلے تو صبر کیجئے، حتی الامکان کوشش کیجئے کہ انگلی سے سیدھی انگلی سے گھی کو نکالیے، انگلی ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش امتحان میں ڈال دیا ہے، آپ کا جو ہاتھ ہے وہ سل کے نیچے پھنس گیا ہے، اگر آپ اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو ہاتھ ٹوٹے گا، ہاتھ کٹے گا، سل کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو مہربانی فرمائیے، اس کے لیے لڑائی جھگڑے فسادات پھڈے ان سے آپ کے پیسے نہیں نکلیں گے۔ حتی الامکان بڑی بڑی جنگیں ہیں، بڑی بڑی ملکوں کے درمیان جو جنگیں ہیں نا، اس کا جو اس کا راستہ نکلتا ہے نا، وہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ، ٹیبل پہ نکلتا ہے۔ تو ٹیبل پہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو پنجگانہ نماز سے جوڑ لیجئے۔ اب میں آپ کو آتا ہوں کہ آپ کو اس کو نکالنا کس طرح ہے۔ اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈالے گا۔ اگر وہاں سے پیسے نہیں نکلے کہیں اور سے نکل جائیں گے، یہ مجھ سے لکھوا لیجئے آپ، میں بہت ان چیزوں کو دیکھ بھی چکا ہوں، بھگت بھی چکا ہوں، میرے پاس ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ آپ کا اس سے 7000 گنا زیادہ مل جائے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو 1000 مرتبہ پڑھیں، تہجد سے لے کے فجر کی اذان تک، یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کہیں اور سے مل جائے گا، وہیں سے مل جائے گا۔ فجر کے بعد لازمی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ کرم فرما دے گا۔ گھر میں داخل ہوں تو سیدھے قدم داخل ہوں، داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پڑھیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف پڑھیں، بلند آواز سے سب کو سلام کریں، انشاءاللہ بہت بڑا کرم ہو جائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کبھی مکروز نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے ہاتھ پکڑ لے گا۔ یاد رکھیے گا، پیسہ صرف 60-70 سال کی زندگی میں ہے، میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں، میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہوگا، اور مفلسی سے بچو، یہ تمہیں کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مفلسی سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو اتنا قناعت پسند بنایا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے اخراجات کے اوپر اتنا قابو پایا کہ میں امیر ہو گیا۔ جو اپنے اخراجات کے اوپر میانہ روی اختیار کرے گا وہ انشاءاللہ امیر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سولو ہو جائیں گی۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، باوضو رہنا شروع کر دیجئے، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، زمزم کا استعمال کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، بھوکوں کو روزانہ کھانا کھلائیے، پرندوں کو باجرہ ڈالیے، چوٹیوں کو چینی ڈالیے، اور پاکستان کے لیے دعا کیجئے، اور اپنے جتنے بھی آپ کے قرضدار ہیں نا، جتنے بھی آپ کے قرضدار ہیں ان کو رعایت دیجئے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، لمبے لمبے وظیفے کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگیے، ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں گی، اور میرا رب چاہے تو 1 منٹ میں بھی سالو کر سکتا ہے۔ میری اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ آپ کے پاس ہے، نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، اس پہ مجھ سے رابطہ فرمائیے۔ میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ اپنے میزبان آغا مناج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين